تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر موقع کے لحاظ سے قرآن مقدس میں بندوں کے لیے خوبصورت سی تمہید رکھی، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے اور ایمان یہ ہے کہ اللہ نے اس دین اسلام کو قیامت تک کے لیے پسند فرمایا ہے، اور اس کو جب تک دنیا باقی ہے، جب تک اس کو چلنا ہے انشاءاللہ۔ اب کہیں پر اس میں اتار کا معاملہ سامنے ہے اور کہیں پر اس میں اٹھان کا معاملہ سامنے ہے۔ دونوں مواقع اسلام ہر دور میں دیکھتا رہا ہے اور امید ہے کہ دیکھتا رہے گا۔ کچھ چیزوں کی واقعتاً ضرورت ہوتی، جیسے کہ آج کے یہ حالات ہیں، تو آپ تھوڑا سا دل پر کانوں پر بوجھ ڈال کر اس کو سنیں کہ ان حالات کی واقعتاً مسلمانوں کو ضرورت ہے، ان کی بیداری کے لیے، ان کی ایمانی ثابت قدمی کے لیے، ان کے ایمان و نفاق کو دیکھنے کے لیے، ان کے کفر اور اسلام کے امتیاز کے لیے، کہ آپ اور ہم کس چیز سے مرعوب ہیں۔ ہمیں واقعتاً اسلام ہی خوبصورت اور سب سے حقی چیز لگ رہا ہے، یا پھر اسلام کے علاوہ چیزوں پر ہمارا ذہن ہے اور ہم نامی طور پر اسلام میں۔ تو کچھ حالات اور کچھ قید و بند کا ہونا یہ ایک انسانی اہم ضرورت ہے۔ اس سے پہلے جو ایک بہت اہم بات بیان کرنی ہے، اور وہ کسی تفسیر کا ایک بہت بڑا خلاصہ ہے کہ دیکھیے، انسانیت میں اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیت رکھی ہے کہ وہ احساسات، جو چیزیں دکھ رہی ہیں، محسوس ہو رہی، ان پر بہت جلد وہ یقین کرتا ہے، اور ان کی راہ پر انسان بہت جلدی چلنا شروع کرتا ہے۔ لیکن ایمان نام احساسات کا نہیں ہے، محسوسات کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان نام ہے معقولات کا، کہ جو چیزیں اللہ نے بیان فرمائی وہ یقینی، مجھے دکھ رہی ہیں، نہیں دکھ رہی، لیکن وہی یقینی۔ تو جب یہ معقولات کی زندگی کا چیپٹر ذہن اور دل میں ہوتا ہے، تو زندگی کسی بھی مشکل میں، کسی بھی مصائب اور آلام میں، کسی جگہ بھی گھر جانے پر زندگی تنگ محسوس نہیں ہوتی۔ اور جب ہمارا فریضہ صرف محسوسات تک گھر جائے کہ جو چیزیں دکھ رہی بس یہی ہیں، اسباب ختم ہو گئے، اب ہم ختم ہو جائیں گے، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ایمانی کیفیت کو جانچا اور پرکھا ہے۔ تو ہر جگہ اگزام ہوتے ہیں، امتحانات ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مومنوں پر، مسلمانوں پر خصوصاً اللہ تعالی نے اس امت پر بڑا عجیب و غریب مرحلہ رکھا ہے کہ ان کو آزمانے پر، آزمائشوں کا ایک مکمل طور پر یہ سمجھیے کہ ایک ان کے اوپر بوجھ ڈالا ہے، اور اس کی نسبت پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کامیابی بھی دکھائی۔ جیسے کہ مصائب اور آلام کا گھیرا ہمارے اوپر بندھا ہوا ہے، اسی طرح سے ہمارے پیچھے تمام تر اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرتیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ترقیات بھی اسی میں مضمر ہیں، چھپی ہوئی۔ اس لیے اس بات سے قطعاً نہیں گھبرانا ہے کسی بھی موقع سے، کہ کسی حالت کے آ جانے سے، کسی چیز کے بدل جانے سے، اور کسی طرح سے اپنے آپ میں کمزوری کے احساس سے اس بات پر بالکل نہیں آنا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا۔ نہیں، ابھی تو شروعات ہونے والی، ابھی سے تو آپ کا اٹھان ہوگا، ابھی سے تو آپ کے ایمانی کیفیت بڑھے گی،
ابھی سے تو آپ اللہ کی طرف رجوع کریں گے، ابھی سے تو آپ بھولا ہوا سبق پڑھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی بندوں پر کوئی بھی کیفیت لائیں، وہ کیفیت واقعتاً بندوں کے لیے بہتری کی ہوتی ہے۔ انسان بیمار ہوا، لگتا ہے اس لمحے پر کہ بیماری بڑی خطرناک ہے، لیکن وہ بیماری کئی ساری بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے ہوتی، لیکن اس کے درمیان بھی تفصیل ہے، لیکن یہاں پر مضمون کو پیش کرنا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ بہت خوبصورت اور سبق آموز قصہ ہے اس میں، اور قصہ نہ کہیے بلکہ کہیے ایک بہت اہم اور خوبصورت زندگی کا، ایک ٹوٹی ہوئی زندگی کے جوڑنے کا ربط اللہ نے اس میں رکھا ہے۔ فرمایا رب کریم نے، میرے بندو، یہ تمہارے اوپر آئی ہوئی مصیبتیں اور آلام، یہ کوئی میں تمہیں ٹھیس پہنچانے کے لیے نہیں دے رہا ہوں، بلکہ یہ جو حالات کچھ آئے ہیں یہ کہیں نہ کہیں تمہارے ہی ہاتھوں سے کمائی ہوئی تمہاری یہ کمائی ہے، تم نے ہی کمایا ہے ان کو، اور یہ اب تمہیں گھیرے لے رہی۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ اور اس کا بھگتان ہے جو تمہیں دکھ رہا ہے۔ حقیقت میں صحیح تیاری اور صحیح نہج اور واقعتاً محنت اور جد و جہد اور قربانی میں لگے رہتے تو یہ سارے دن، ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو نہ ملتی۔ رب نے پھر سے ایک بار توجہ دلائی اور فرمایا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ میرے بندو اس بات کو بھی ذہن میں رکھو کہ اکثر جگہوں پر تو میں درگزر سے کام لیتا ہوں، ہر موقع سے اگر پکڑ پر آ جاؤں تو پھر بچنا بہت مشکل ہے۔ اکثر موقعوں سے درگزر کا معاملہ کرنے والی ذات ہمیں اس بات پر مطلع کر رہی ہے کہ آئے ہوئے حالات وہ ہماری اپنی بگڑی ہوئی کہانی، بگڑے ہوئے اعمال، بگڑی ہوئی سوچیں اور بگڑی ہوئی تمام تر زندگی کو سدھارنے کے لیے آئے ہوئے۔ کسی بھی بگڑے ہوئے وقت کے، بگڑے ہوئے موسم میں ہمیں اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کو اختیار کریں۔ اس سے پہلے ایک نسبت سے ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تسمیہ کا ہم نے ایک خلاصہ بیان کیا تھا کہ سنو، اللہ رب العزت نے قرآن کو واقعتاً پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور عام کرنے کا ایک عنوان دیا ہے۔ بہت پڑھنا چاہیے، واقعتاً پڑھنا چاہیے، اور جب پڑھتا ہے کوئی شخص تو اللہ تبارک و تعالی ہر عقل پر اس کے مطابق علم کو کھولتے ہیں۔ پڑھنا چاہیے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ تفسیر ماجدی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عنوان سے جو حضرت کا ترجمہ پیش کیا گیا وہ یہ تھا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ رحمان کے معنی اس میں رحم کرنے والے نہیں کیے گئے، بلکہ یوں ترجمہ کیا گیا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، رحمان کے معنی۔ اور دوسرا ترجمہ تھا رحیم، کہ وہ ذات، رحیم ترجمہ نہیں کیا بلکہ وہ ذات جو بہت معاف کرتا ہے اور وہ ذات جو بار بار معاف کر دیتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور بار بار معاف کرنے کی صفت اس وحدہ لا شریک میں ہے۔ کبھی بھی ہم اس کے دامن میں، اس کے دربار میں، اس کے قدموں میں اور اپنی ندامت کے ساتھ، توبہ کے ساتھ اس کے سامنے پڑھ کے دیکھیں، یقیناً وہ کل بھی معاف کرنے کے لیے تیار تھا اور آج بھی ہمیں معاف کرنے اور اپنی رحمت کے آغوش میں لینے کے لیے تیار ہے۔ بس کچھ اسی طریقے کا ایک دوسرا مفہوم دوسری صورت میں بہت خوبصورت ہے اور تیاریوں کے لحاظ سے بڑا مخصوص عنوان ہے، اور وہ ہے اترنے والی سب سے اولی سورت کا ایک اقتباس اور ایک بہت خوبصورت جملہ، سورہ علق کا۔ سورہ علق جب شروع ہوتی ہے اور اس کی تفسیر شروع ہوتی ہے تو اس کی تفسیر میں جب آپ غور کریں گے تو اس میں اولی کلام اور اولی جملہ، اولی وحی کا اولی کلمہ اقرأ ہے، یعنی علم سیکھنا۔ اور
رب کریم کے نام سے سیکھنا، لیکن علم میں یہ قطعاً تاکید یہ اس بات کی نہیں کی گئی کہ آپ کون سا علم سیکھ رہے، بلکہ تمام علوم سیکھنا۔ یہ تو ایک سمجھ لیجئے ایک پالیسی تھی اور ایک تیاری تھی، جو یہ سائنس الگ اور یہ الگ اور دنیا کا علم الگ اور دین کا علم الگ، یہ سب چیزوں کا ایک پروپیگنڈا تھا جس کو سجا کر لوگوں کو بانٹ دیا گیا اور تعلیم کو الگ کر دیا گیا۔ تعلیم نام علم کا ہے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی تمام تر زندگی اور آپ کے اصحاب کی جب ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جتنا بھی علم ہے اس کو علم ہی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت علوم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا جو عنوان ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس میں عام علم کا ایک خصوصی طور پر اور عمومی طور پر دونوں طرز پر ایک لحاظ رکھا گیا کہ تمہیں چاہیے اس امت کا اولی حصہ، اولی اقدام، اولی فریضہ علم کی طرف بڑھنے کا ہے۔ جب ہم علم کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں صرف علم نماز تک محدود ہو جاتا ہے، ہمارے ذہن میں علم صرف دین کی چند جانکاریوں پر مکمل طور پر گر جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ علم علم ہے، علم علم ہے اور اس کی اپنی وسعت ہے، لیکن تمام علوم کو سیکھے۔ قرآن نے کہیں قید و بند نہیں لگے، احادیث مبارکہ میں کوئی آپ کو یہ تمیز نہیں ملے گی کہ آپ کو یہ نہیں پڑھنا، یہ نہیں سیکھنا، یہ نہیں کرنا، نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ جب سارے علوم کو پڑھیں گے اور پھر آپ قرآن کے علم کو پڑھیں گے تو آپ کو نکھرتا ہوا نظر آئے گا کہ واقعتاً وہ بھی علم ہے اور ایک قرآن کا علم۔ احساس کب ہوگا؟ جب دوسروں کو بھی پڑھا ہوگا، آپ نے اور بھی ساری کتابوں کو پڑھا، ساری چیزوں کو پڑھ لیا، تورات بھی آپ نے پڑھی، زبور بھی آپ نے پڑھی، انجیل بھی آپ نے پڑھی، دیگر دنیا میں بہت ساری بڑی بڑی کتابیں آپ نے پڑھی، پھر آپ نے قرآن کی طرف رخ کیا اور جب قرآن کھول کر دیکھا، قرآن کی تفاسیر کو پڑھا تو اس کا ایک الگ عنوان۔ تو امتیازات کب نظر آئیں گے؟ جب سارے خلیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ ایک اقتباس پیش کیا اللہ تعالیٰ اس شخص کو جزائے خیر دے جنہوں نے اس بات کو پیش کیا، فرمایا سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے عامے میں، علم کے حصول میں تاکید نہیں فرمائی، لیکن ایک بات سورت کے آخر میں فرمائی، بہت خوبصورت، اور وہ کیا ہے؟ دنیا کے جتنے بھی علم سیکھنے ہیں، جتنے بھی فنون حاصل کرنے، کریے، نہیں منع، لیکن ان سب علوم کا آخر قرب الہی ہونا چاہیے۔ سارے علوم کا آخر تم اللہ رب العزت سے، اپنے اس مالک حقیقی سے قریب ہو۔ تمہاری تعلیمات فراڈ نہ سکھلائیں، تمہاری تعلیمات دھوکے نہ سکھلائیں، تمہاری تعلیمات حرام اور تمام تر بد کرداری نہ سکھلائیں، بد اخلاقی نہ سکھلائیں، بد دیانتی نہ سکھلائیں، بدعنوانی نہ سکھلائیں، بد گفتاری نہ سکھلائیں، بلکہ تمہاری تمام تعلیمات کا آخری نچوڑ واسجد واقترب، تمام تعلیمات کا آخری نچوڑ اللہ کا قرب ہونا چاہیے۔ پڑھیے، بہت اعلیٰ چیز۔ کچھ کمیاں رہیں جس کی وجہ سے آج یہ مار پڑ رہی ہے، اور کہاں تک پڑے گی اس کا نہیں علم ہے، بس اللہ تبارک تعالی تمام ایمان والوں کی، خصوصاً انسانیت کی، صرف ایمان والے نہیں اس گھراؤ میں ہیں، بلکہ جو فتنہ انگیز اور ساری چیزیں ہوتی ہیں، فتنے اٹھتے ہیں، آگ لگتی ہے، تو اس میں بہت سارے لوگ لپٹ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ہم محفوظ ہیں اور ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب فتنے ابھرتے ہیں اور ان کا معاملہ عروج پر پہنچتا ہے تو بہت کچھ جو ہم نہیں سوچ سکتے، نہیں سمجھ سکتے، نہیں دماغ میں آ سکتا، وہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اس گئے گزرے وقت میں ضرورت ہے کہ ہم ٹٹولیں کہ اس دنیا کی مصروفیت نے اور اپنی چھوٹی سی دین کی مصروفیت نے ہمیں کس جگہ کھڑا کیا۔ اسی طرح جیسے کہ علم کی نسبت پر ایک بات بتائی گئی کہ علم جو بھی سیکھیے اس کا آخر رب کریم کا قرب ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے دنیا آپ جتنی بھی حاصل کرنی ہے،
قرآن کا ایک پورا زبردست نچوڑ کہ دنیا آپ سیر کریے اور اس میں ریسرچ کریے اور سائنس اور تمام تو ٹیکنالوجیاں آپ جتنی پیدا کر سکتے ہیں کریے، سب کچھ کر لیجئے، آپ تمام تر چیزوں میں ماہر بن کر سب سے اولی درجے کے انسان بن جائیے، لیکن ان سب کے بعد آخر میں آپ کے رب کی اور آپ کے رب کے محبوب رسول اللہ کی یہ چاہت ہے کہ آپ اللہ کے قرب میں اتنا ہی آگے بڑھے، چاہے وہ علم میں بڑھنا ہو، دنیا میں بڑھنا۔ اگر آپ اپنے مالک حقیقی سے راہ موڑ رہے ہیں تو وہ چاہے جون سی بھی چیز ہو، وہ آپ کے لیے مفید نہیں ہے، وہ آپ کے لیے پھر نقصان دہ ثابت ہونے والی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یقیناً بندوں کے لیے جو چیزیں پیش فرمائی ہیں، یہ سمجھیے کہ اللہ تعالی نے بالکل بندوں کو ایک نچوڑ کے ایک بہت خوبصورت چیز دے دی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان حالات حاضرہ میں اور مکمل طور پر آزمائشوں کے حالات میں کہ ہم سوئیں اور صبح اٹھیں تو نہ روتے آنسو بہیں آنکھوں سے اور نہ دل پہ ہم ہاتھ رکھ پائیں، کہ صبح اٹھے تو پتہ چلا کہ عناصر نے، دشمنان نے صبح اٹھنے سے پہلے ہی اللہ کے گھر محرولی مسجد کو صبح سے پہلے ہی، صبح صادق و کاذب کے بعد ہی اس کو وہاں سے، اس کے پورے ڈھانچے اور ملبے کو وہاں سے غائب کر دیا۔ تو حالات کا تقاضا بہت اہمیت کا حامل ہے کہ یقیناً ہم کتنا بیدار ہیں۔ یقیناً ہمارا بہت پہلے یہ شکوہ ظاہر کیا، ہمارا اولی اکثر طبقہ جانتا ہی نہیں ہے کہ صبح کب ہوتی، جانتا ہی نہیں، وہ ایک اپنی مجبوری ہے اور اپنا چٹھا لیے ہوئے کہ بھائی ہم تو نہیں اٹھ پاتے۔ لیکن اللہ کا نظام ہم نے پہلے بتایا، اللہ کا نظام ان لوگوں کے ساتھ ہے، بھلے ہی ایمان نہ ہو، ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبح کو اللہ کے گھر سے شروع کرنے والے، اللہ کے نام سے شروع کرنے والے، اللہ کے گھر کی آبادی کا مکمل طور پر ان کے اندر پاس و لحاظ ہو، اللہ کے شاعر کا مکمل طور پر لحاظ ہو۔ میں نے ایک بات بہت پہلے آپ سے کہی تھی، اس کو پھر دہرا رہا ہوں کہ شاید ہم نے صرف پیارے آقا کا مکی دور پڑھا ہے، مدنی دور نہیں پڑھا ہے۔ جب مدنی دور پڑھیں گے تو کیا مجال تھی کہ اللہ کے گھر کی طرف کوئی آنکھ اٹھا لے، کیا مجال تھی کہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی زبان چلانے کی جرأت کر لے۔ مدنی دور، ریاست اسلامیہ کا دور نہیں پڑھا ہم نے صرف مصائب کو سنا اور یہی سوچا کہ شاید یہی ایمان، نہیں، دونوں دوروں کو پڑھنے اور ان کی نسبت سے اپنے اندر حمیت اور غیرت لانے کی ضرورت ہے۔ وقت کے لحاظ سے یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ نکلیں باہر روڈ شو کریں، نہیں، اپنے اخلاق، کردار اور اپنی جو واقعتاً ایمانی اہم تیاری ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر صحیح سے لگنے کی ضرورت ہے۔ بہت بڑے مصنف آیت کریمہ کے بارے میں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، بہت خوبصورت جملہ لکھتے ہیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ پتہ ہے کیا معاملہ ہے اللہ کا؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر بندوں پر فتنہ انگیز چیزیں اور اس طرح کے پکڑ کے حالات اور اس طرح کی تمام تر چیزیں نہ آئیں تو پھر جو ایمانی غیرت ہے وہ جاگے گی نہیں۔ ایمانی غیرت اسی طرح جاگے گی کہ جب بندے واقعتاً دیکھیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے اللہ کے گھر، اللہ کے بندے، ایمان والے، یہ سب ان کی حفاظت ختم ہوتی جا رہی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی پھر بندوں کے اندر حمیت و غیرت پیدا کرتے ہیں، اور جن کے اندر ایمان ہے وہ واقعتاً کڑ رہے ہیں سجدوں میں بھی اور حقیقت میں اپنے تن بدن میں کڑ رہے ہیں، یا الہا ہمارے رہتے ہوئے ہمیں کیا کچھ دیکھنا تو نے طے کر رکھا ہے، یقیناً یہ سب ہمارا بگاڑ ہے، یا الہ ہمیں بھی معاف کر دے، امت کو بھی معاف کر دے، اور یہ جو بگڑالو لوگ ہیں یہ سب تیرے بندے ہیں، یہ جو بگڑے ہوئے ہیں یہ سب تیرے بندے ہیں، یہ تجھے پانے کی تلاش میں تیرے بندوں کے بگاڑ میں لگے ہوئے۔
ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو دوسرا سماج ہے وہ کسی دوسرے مالک کے پانے کی کوشش میں ہے، وہ بھی اسی چاہت میں ہے کہ ہم کسی طرح سے اس مالک حقیقی کو راضی کر لیں، لیکن شاید قاعدہ بھول گئے کہ مالک حقیقی کو راضی کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ آپ مالک حقیقی کے بندوں کی مکمل طور پر کفالت اور خدمت کے لیے تیار۔ لیکن یہ عقل اللہ نے آپ کے ذریعے، ایمان کے ذریعے ظاہر کرنی ہے۔ سب سے اللہ کام بھی نہیں لیتا، یہ کام اللہ کا ہے، دین کا ہے، اللہ کی الوہیت، اللہ کی توحید کا ہے، یہ اللہ جس سے چاہتے ہیں اس سے لیتے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس دین کی حمیت اور غیرت پیدا کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور خصوصی طور پر جو حالات عامہ ہیں ان پر فکر کرنے کی، ان پر اللہ کے سامنے رونے کی، اور ذرائع سے جو تیاریاں ہو سکتی ہوں ان کے ذریعے ہمیں تیاریاں کرنے کی، اور مکمل طور پر جو سماج بگاڑ پر لگا ہے اس کو کسی طرح اس بات کے سمجھا پانے پر، اس پر کہ آپ بگاڑ سے کسی چیز کو بچا نہیں سکتے بلکہ اور زیادہ اس کو تباہ کریں۔ تو حقیقت حال یہی ہے کہ ہمیں خود کو اولی طور پر بیدار کرنا ہے، خود کو ان کی تنظیموں میں، ان کے اپنے انعقاد میں، ان کی اپنی بیٹھکوں میں، ان کی اپنی میٹنگوں میں وہ طوفان چل رہی ہے، وہ خلاف و بربریت کے جملے دیے جا رہے ہیں، موبائلوں پر پیارے نبی اللہ کے نام پر نہ جانے کیسی کیسی واہیات چیزیں پیش کی جا رہی ہیں، لیکن ایک بندہ ہے مسلمان، اس کو ذرہ برابر، میں یہ نہیں کہتا کہ اس حمیت میں آپ نکل کر کھڑے ہو جاؤ، روڈ شو کرو، لیکن کچھ تو حمیت جگاؤ کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ہماری بچیاں کس اسٹیج پر کھڑی ہیں، ہمارا جوان کس اسٹیج پر کھڑا ہوا ہے، ان سب حالات کے بگاڑ پر آخر ہم کس جگہ جانے کے در پہ، ہم کس موڑ پر جانے کے در پہ۔ تو یہ جو حالات ہمارے سامنے ہیں، حقیقت یہی ہے کہ یہ ہماری بہتری کی سب سے بڑی کرن ہے، ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں معافی کی سب سے بڑی کرن۔ ان میں ہمیں الجھنا نہیں ہے بلکہ ان میں ہمیں اللہ کے قرب کی طرف نظر کرنا ہے، اللہ کے تعلق کی طرف نظر کرنا ہے، اور اس کے بڑھنے میں جو چیز بھی رکاوٹ بن رہی ہو اللہ کو راضی کرنے میں اس کو پس پشت ڈالنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لینا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت یقینی طور پر راضی ہو جائیں ہمارے صبر اور استقامت کو دیکھ کر، بہت دور نہیں ہے، بہت دور نہیں ہے کوئی مثال، بالکل سامنے مثال ہے کہ تمام عالم اور تمام حالات دیکھ کر صبر کرنے والی جماعت کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسی نصرت اور مدد والی جماعتیں عطا فرمائیں۔ بالکل سامنے اہل غزہ، اہل فلسطین، بالکل سامنے۔ صبر سے کام لینا ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے رونا ہے، اپنے اعمال و بدعمالی پر اللہ سے، شامت اعمال پر اللہ سے رونا ہے، اور مانگنا ہے کہ یا الہ کوتاہی ہم میں ہے۔ یقیناً یہ کوتاہی نہ ہوتی تو یہ سارے دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو بھی حالات گزر رہے ہیں شاعر اسلام کی تمام تر بیجا چیزوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں اس کا جواب ضرور دینا پڑے۔ جو چیزیں بھی ہو رہی ہمارے ہوتے ہوئے ہو رہی تو اللہ کے یہاں ہم سب جواب دیں۔ تو کم سے کم اس نفی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بہت اچھے طریقے اہتمام سے اپنے رابطے، اللہ کے رابطے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رابطے کو مضبوط کریں اور مضبوط تر کریں، اور اللہ کے گھروں سے اپنے رابطے کو مضبوط تر کریں۔ یقیناً ایک سماج جو واقعتاً بہت دور تھا ان سب چیزوں سے، اس نے اپنے آپ کو جگایا۔ صبح 4 بجے اٹھنے والا سماج کوئی دور نہیں دکھ رہا ہے، اور وہ اپنی تمام تر گرجا گھروں میں اور اپنی تمام تر جگہوں پر برابر پوری آمد و رفت کے ساتھ جا رہے آ رہے، اور ان جاوت آوت میں بڑی شرم کی بات یہ کہ اپنا بھائی اپنے اللہ کے گھر تو نہیں آ سکا، لیکن دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے وہ بھی ان کے ساتھ لائن میں لگ گیا۔
تو خیر اللہ رب العزت بس ہمیں معاف فرمائے، غیرت ایمانی حمیت کو بیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آیت کریمہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یعنی یہ سب کچھ ہمارا اپنا کیا ہوا ہے جو حالات ہمیں دکھ رہے ہیں، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، رب تو یوں کہہ رہا ہے ہم اکثر جگہ تمہارے ساتھ درگزر کر دیتے ہیں، اور حقیقت ہے بہت روح کانپتی ہے کہ کلام اللہ، ایمان والے، ایمانی تمام تر سجدہ گاہیں وہ کیسے ملیا میٹ ہو رہی ہیں، اور ذرہ برابر ہم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائیں، اور حقیقت میں ایمانی بیداری اور ایمانی اخوت اور اخلاقی بیداری مکمل طور پر ہم سب کو عطا فرمائے، اور خصوصی طور پر حالات کی ناسازگاری اور فتنہ انگیزی سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا ارحم الراحمین، ہم اپنے قصور، گناہ اور کمی کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم معافی کے بھی قابل نہیں ہیں اے رب، کیونکہ ہم بھول گئے تیری عبادت، تیری چاہت، تیرا قرب۔ دنیا نے ہمیں ایسا گھیرا کہ ہم دنیا ہی کو خدا بنا بیٹھے۔ یا الہ، ہم مال کے پجاری، حیثیتوں کے پجاری، دنیا کے پجاری، اپنے آپ کو تیرا پجاری کہنے والے، اے رب ہم انتہائی کمتر تیرے بندے تجھ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ یا الہ، ہماری کمزوری پر، ہماری نادانی پر، ہماری کم عقلی پر ہم سب کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، حالات بد سے بد ہو جائیں، یقیناً ہمیں تجھ پر ہی کل بھروسہ تھا اور آج بھی تجھی پر بھروسہ ہے، تجھی پر کل بھی امید تھی اور آج بھی تجھی پر امید ہے۔ یا الہ العالمین، یقیناً اختلافات، انتشار، دنگے فسادوں سے اللہ زمین یقیناً پناہ چاہتی ہے۔ اے کریم رب، فسادوں سے یقیناً تمام تر چیزیں بگڑتی ہیں، سب کا نقصان ہوتا ہے۔ یا الہ العالمین، اے ربا، ہم تیرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے، اللہ ایک جان کو بھی کسی طرح سے ضائع نہ ہونے دینے والے نبی، اے رب کریم ان کے امتی ہیں۔ اے رب، ان سب چیزوں کو ہم نہیں چاہ رہے، لیکن اے رب یہ سب چیزیں سامنے ہیں۔ اے کریم خالق و مالک رب، تو ہر طریقے سے ہمیں ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اپنے گھروں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ اے رب، اپنے اسلام کا محافظ بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ، دل پھٹ چکا اے رب اس ملک کی جمہوریت سے کہ جس نے اے رب تمام مسلمانوں کی اللہ آماج گاہ بابری مسجد جیسے دل کو اے رب اکھاڑ کر جو چوٹ پہنچائی، اس کا زخم بھرنے والا نہیں ہے۔ اے کریم رب، حقیقت یہ ہے کہ چند دن کسی بات کے گزر جاتے ہیں ہمارے، تو وہ بات ہی پرانی ہو جاتی ہے، وہ غم پرانا ہو جاتا ہے، وہ چوٹ پرانی ہو جاتی ہے۔ یا الہ العالمین، لیکن وہ تیرا گھر ہے، وہ بھول پانے کی چیز نہیں ہے، تیری سجدہ گاہ ہے، وہ بھلانے والی نہیں ہے۔ اے رب، ایک چوٹ نہ پر ہونے والی تھی نہ ہوگی، اب دوسری چوٹ اے رب کہ ایک مسجدی کو رات اٹھا کر غائب کر دیا گیا۔ یا الہ، اور اس کے بعد اپنی سیاست چمکانے کے لیے گیان واپی جیسی مسجد کے تہہ خانے کو اے رب بتوں کے لیے، اس کی پرستش کے لیے پھر سے کھول دیا گیا۔ اے کریم رب، اے کریم رب، اس ملک کو ٹوٹنے اور فسادوں کے برپا ہونے سے محفوظ فرما۔ اللہ مسلمانوں کو اپنی غیرت اور حمیت رب کریم باقی رکھنے اور اس کو بیدار رکھنے کی توفیق عطا فرما۔
جس طریقے کے واقعات اور جس طریقے کی ہم غفلت میں ہیں، یقیناً کیا نہ ہو جائے کم ہے۔ یا الہ العالمین، بس اب معافی چاہتے ہیں، ہمیں معاف فرما۔ اللہ، حقیقت یہ ہے جن کے پاس پاور طاقت ہے وہ جو چاہے کریں، یقیناً وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں اللہ، کیونکہ تو نے انہیں پاور دی ہے۔ لیکن اے رب، اصل پاور اور طاقت ہم تیری مانتے ہیں۔ اے اللہ، تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اے رب، تو ہمیں رسوا ہونے سے بچا لے، اپنے محبوب کی امت کو ذلیل ہونے سے بچا لے۔ ہم نے مانا کہ ہم نے بڑی ناانصافی کی ہے، ہم نے بہت زیادہ بے مروتی کی ہے، تیرے دین کے ساتھ بہت کھلواڑ کیا ہے۔ اے رب، یہ ساری وہی کمیاں آج ہمیں دکھ رہی ہیں۔ یا الہ العالمین، بس تو ہماری معافی کو قبول فرما لے اللہ، ہر طریقے سے ہماری معافی کو قبول فرما لے، اور ایسے اپنے گھروں کی اللہ بے حرمتی ہونے سے بچا لے۔ اللہ، دل پھٹ پڑتا ہے، حال یہ ہے کہ ہم کسی قابل ہی نہیں ہیں، لیکن دل پھٹا ہوا ہے۔ اللہ، یہ اختلافات، یہ انتشارات اور زیادہ آگے بڑھیں۔ اے کریم رب، تو کچھ امن کی فضائیں عام فرما اللہ، امن کے حالات عام فرما۔ اکابرین نے، ان مجاہدین نے اس ملک کے لیے اس لیے اپنی گردنوں کو پھانسی پہ نہیں لٹکایا تھا کہ یہ سارے دن دیکھنے پڑیں گے۔ یا الہ، ایک بہت بڑی جماعت علماء کی اے رب اس ملک کی حمیت و غیرت کے لیے قربان ہو چکی ہے۔ اللہ، اور کیا قربان ہونا باقی ہے؟ اللہ، اور کیا قربان ہونا باقی ہے؟ اللہ، جنہوں نے قربانی دی انہیں معلوم ہے وطن کیا ہے، اس وطن کی مٹی کیا ہے، اس کی محبت کیا ہے۔ اللہ، جنہوں نے کوئی قربانی ہی نہیں دی، جانتے ہی نہیں ہے کس طرح اس کو سینچا گیا، اللہ انہیں کچھ احساس نہیں ہے۔ اے کریم رب، اس زمین کو کسی طرح سے اور زیادہ خوریزی ہونے، دنگے فساد سے برپا ہونے سے رب کریم محفوظ فرما۔ اللہ، اس کی ترقی کے لیے، اس ملک کو آگے بڑھنے کے لیے ہر طریقے سے قبول فرما۔ اللہ، وہ ایمان والے مخلص بندے اپنی قربانیوں کے بعد چاہتے تو ان کی حکومت پیچھے تھی، وہ اپنی حکومت قائم کر لیتے، لیکن سر سب نے جوڑا تھا، اس لیے یوں کہا کہ تم جو مناسب سمجھو ویسے کر لو، بس ہماری تمام تر چیزوں کی لاج رکھنا۔ اور پھر ایک قانون، ایک سمویدھان بنا۔ اے رب، آج اس سمویدھان کو اٹھا کر طاق میں رکھ دیا گیا ہے۔ اے کریم رب، کھلے طور پر تیرے حبیب کی اس امت کی اللہ رسوائی اور ضلالت کی اے رب کریم سازشیں چل رہی ہیں۔ اے ربا، ہر طریقے سے ہم تجھ سے معاونت چاہتے ہیں۔ اللہ، پوری امت کی مدد و نصرت عطا فرما۔ اللہ، اگر کسی طرح سے ہمارے اندر بدسلوکی اور غیر اخلاص چیز ہوتی اے رب، تو یقیناً تجھے معلوم ہے کہ یہاں حکومتیں 700-800 سال چل چکی ہیں، لیکن ہم نے سب کو بسنا ہی سکھایا، بسانا ہی سکھایا۔ ہم سے کوئی بھوکا نہیں دیکھا جاتا، ہم سے کوئی ننگا نہیں دیکھا جاتا۔ بغیر کسی مذہب کو جانے بغیر ہم ہر ننگے اور ہر یتیم اور ہر فقیر کے ساتھ کھڑے ہونا ہم نے سیکھا تھا اور سیکھا ہے۔ اس بربریت برے ماحول میں بھی اے رب، اگر کوئی ہمیں پکارتا ہے اے رب، دل دہل جاتا ہے۔ ہمارے پاس، ہماری جیب میں ایک پیسہ بھی ہو تو اے رب، ہم اس کے لیے اس کو قربان کرنا اولی عبادت سمجھتے ہیں۔ اے ربا، بس ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، ہم سے جو کوتاہی تیرے دین میں ہوئی اس کی سزا اپنے گھروں کو شہید کر کے ہمیں نہ دیجیے۔ اے رب، اپنے کلام کی بے حرمتی کر کے ہمیں سزا نہ دیجیے، اپنے حبیب کو گالیاں کھلوا کر ہمیں سزا نہ دیجیے، اپنے نام سے اور اپنے تعلق کے جڑنے سے ہمیں سزا نہ دیجیے۔ یا الہ رب، اگر سزا ہمیں جسمانی کوئی ملتی رب، کہیں نہ کہیں برداشت ہوتی ہے، چل جاتی ہے، اس کا کہیں نہ کہیں کچھ علاج ہوتا ہے،
اللہ لیکن یہ جو سزائیں ہیں اللہ یہ مر مٹنے کی، ختم ہو جانے کی، اپنے قصے ناتمام کو ختم کر لینے کے واقعات ہیں اللہ، یہ سب برداشت سے باہر والی چیزیں ہیں۔ یہ دنگائیوں نے اس لیے بھڑکائی ہیں تاکہ یہ زمین فساد سے بھر جائے، خوریزی سے بھر جائے اللہ، یہ برداشت کے بندھن ٹوٹ نہ جائیں، یہ برداشت کے بندھن ٹوٹ نہ جائے، یہ ملک پھر سے تباہی کے دہانے پہ نہ لگ جائے۔ یا الہ تو امن قائم فرما، امن و سلامتی کو اس ملک کے لیے قبول فرما، امت مسلمہ کی مدد و نصرت اور حمیت کو اے رب کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کی جو بھی دعائیں مرادیں اے رب کریم امت کے تحت، شاعر اسلام کے تحت، اپنی تمام تر اے رب کریم انسانیت کے تحت، امت مسلمہ رسول کی امت کے تحت جو بھی دعائیں مرادیں بیماروں کے تحت اللہ سب اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما۔ تمام دعاؤں کو میں سب نے کرم سے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول مقبول فرما، آمین برحمتہ۔